بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، آج بہت غم کا دن تھا، اللہ نے گزار دیا، اور جن کے اوپر گزری ہوگی وہ کس حال میں ہوں گے۔ جناب، میں بات کر رہا ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں عباد صاحب کی، جو کہ 100 دن سے اوپر ہو گئے جیل میں ہیں، اور ان کے ایک 9 سالہ بیٹا جو آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ پاکستان کے حکمرانوں کا کہ آج انہوں نے ایک معصوم بچے کا قتل کیا ہے۔ اس بچے کی ہستی مسکراتی زندگی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی تھی، اور جس طرح وہ ہنستا کھیلتا اور باپ کا لاڈلا بیٹا عماد، جس تکلیف سے اس نے کچھ دن گزارے، دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، کسی کو پہچان نہیں پاتے تھے، اس کے لبوں پر ایک اپنے والد کا نام تھا کہ میرے والد کو رہا کرو، میرے والد کو گھر بیچو، لیکن اس والد کے انتظار میں وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ اس کے والد نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، اس کے والد نے کوئی چوری نہیں کی تھی، عماد کے والد نے کوئی جرم نہیں کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی تھی۔ پاکستان کی نظام اسے سزا دے رہی تھی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، جرم یہ تھا اس کا کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے۔ اور آپ نے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما دیکھے ہوں گے جنہوں نے پریس کانفرنس کیے، وہ سائٹ پہ ہو گئے، ان کے اوپر کوئی FIR درج نہیں ہو رہا، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اور جو عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں ان کے اوپر کیس بھی بنے ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ظلم ستم کیا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ فلسطین میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوگا جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر کا ہم کہتے ہیں کہ انڈیا جموں کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھاتی ہے، ظلم کرتی ہے، لیکن اس طرح ظلم جس طرح ہمارے پاکستان کی حکومت، پاکستان کے حکومت میں بیٹھے لوگ، جو پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول ترین پارٹی ہے، جو عمران خان کو مانتی ہے، عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے، ان کے رہنماؤں کے اوپر، ان کے کارکنوں کے اوپر، اور اس پارٹی کے چیئرمین کے اوپر جیسے ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہم یا پورے پاکستان جو آج اس عماد کے غم میں برابر کے شریک تھے، میاں عباد کے غم میں برابر کے شریک تھے، وہ حماد کا قاتل کہاں تلاش کرے، کس کو وہ قاتل کہے؟ ہنستا کھیلتا ہوا بچہ، آپ اس کے گھر میں پولیس بھیجتے ہو، اس کی والدہ کو گرفتار کر لیتے ہو، اس کی نانی کو گرفتار کر لیتے ہو۔ بچے تو بے گناہ ہوتے ہیں، بے قصور ہوتے ہیں، ان کو تو اس چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ رات کو 3 بجے، رات کو 4 بجے اس کے گھر کے اوپر چاپے آپ مارتے ہو۔ بچے نے ڈپریشن لی ہے، بچہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، بچہ 2 مہینوں کے لگ بھگ بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، اپنے باپ کو یاد کر رہا تھا، لیکن اس نظام نے اس باپ کو بچے سے ملنے نہیں دیا۔ اور مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک پر جو مسلم لیگ نون جو پوسٹیں کر رہی تھی اس غم کے وقت پر، وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بچے کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ بچے سے کئی بار اس کا والد ملا ہوا ہے، بچوں کی موت ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اس طرح ظلم اور بربریت کس پاکستان کے سیاسی رہنما کے ساتھ کیا گیا ہے جس طرح آج میاں عباد کے بیٹے کے ساتھ کیا گیا، میاں عباد کے فیملی کے ساتھ کیا گیا؟ صرف اور صرف میاں عباد کی خطا یہی ہے کہ وہ عمران خان کے شانہ بشانہ کرے ہیں۔
جو بھی عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے کاروبار بند کر دیے، ان کی فیکٹریاں بند کر دی گئی، ان کے میڈیکل سٹور بند کر دیے گئے۔ آخر کب تک؟ آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک معصوم کی جان اس نظام کی وجہ سے اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ ہم تو خوب کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچے تو سنبھالے نہیں جاتے، دشمن کے بچے کو جو دشمن ہے وہ خود پڑھا کر چاند پر بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو وہ بزنس مین بنا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، پاکستان کے مستقبل کو کالی مٹی کے اندر ڈال رہے ہیں۔ آج کا دن اس پاکستان کے نظام کا اور پاکستان کے نظام کو چلانے والوں کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ میاں عباد کا بیٹا جو بیمار تھا، ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، اپنے والد کو پکارتا پکارتا اس دنیا سے چلا گیا ہے، یقین جانے کہ نہ ٹھیک طرح کھانا کھایا، پانی بھی نہیں پی سکتا۔ میاں عباد میرا کچھ نہیں لگتا، عمران خان میرا کچھ نہیں لگتا، لیکن آج جو اس بچے کے ساتھ ہوا ہے، کل کو آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ عمران خان نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ آپ کو بیر بکریوں کی طرح سمجھیں گے۔ مراد سعید نے خوب کہا ہے کہ اگر آواز نہیں اٹھائی تو جنازے اٹھاؤ گے۔ آج ایک جنازہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پاکستان کے تاریخ میں 9 سالہ بچے کی اتنا بڑا جنازہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگ عمران خان سے آج بھی محبت کرتی ہے، چاہے وہ آپ اس کے ساتھ جس طرح بھی سلوک کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت میاں عباد کے بیٹے کے جنازے پہ جو رہنما آتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو گرفتار کر لیتے تھے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات لاہور اویس یونس کو بھی جنازے کے جگہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ کہاں کا انصاف ہے؟ حیران پریشان ہوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سیاسی دشمنی میں خاندانی دشمن بن گئے ہم، خاندانوں کی عزتیں اچالی جا رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، بچوں کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے۔ یہ کرسی کچھ دن کی ہے، یہ کرسی کے مزے کچھ دن کے ہیں۔ جنہوں نے 16 مہینے حکومت کی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے 3 سال حکومت کی وہ اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے اپنے خاندانوں اور اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ نہیں کرو، اپنے خاندان کی، اپنی عورتوں کی عزتیں نہیں اچھالو۔ دعا ہی کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ سیاست میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ نہ کسی بچے کی فکر ہے، نہ کسی گھر کا چادر چار دیواری کا فکر ہے۔ افسوس صد افسوس میں پاکستان کے حکمرانوں پر کہتا ہوں۔